اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جس پودے کے تعلق سے اور اس سے متعلق جو امراض ہے اس کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کپی کا جھاڑ، جس کو اشرفی بوٹی بھی کہتے ہیں، تیلگو میں کپی ٹاپو بولتے ہیں۔ اس کے تعلق سے میں جو دیا ہوں وہ آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا، اس کے بعد دیگر اور باتیں کہوں گا۔ نمبر 1، داڑھ میں اگر ادھر درد ہے تو ادھر کے کان میں 2 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ درد رفع چکر ہو جائے گا۔ اگر ادھر درد ہے تو ادھر کے کان میں 2 قطرے ڈالیے، انشاءاللہ داڑھ کا درد رفع چکر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس جھاڑ کے پتے لے کے اس کا جوشندہ بنا، اتنے پتے لے، اچھا جوشندہ بنا کے گلاس بھر اس کو 2 گلاس پانی میں پکا کے 1 گلاس کر کے اس کو چھان کے منہ میں لے کے مزمزہ کیجیے، ایسا کر کے کلی کرتے جائیے۔ ایک تو کیڑا بھی دفع ہوگا، درد بھی دفع ہو جائے گا۔ اور یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کو ناک پہ گوشت بڑھ گیا، یا وہاں پہ جو ناک کی پتھری بن گئی بولتے، یا ناک کی ہڈی بڑھ گئی، یا ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی بولتے، یقیناً ہوتا نزلہ اتنا برے قسم کے ہوتے، بعد نزلے ناک کی ہڈی کو تارخ کے نیچے بٹھا دیتے، تو اس کو تک بھی اچھا کرتا ہے۔ تریاق جس کو بولتے، 7 پودینہ 7 اجوائن اور کافور تینوں ہم وزن ملا دیجئے، وہ لکوڈ بن جائے گا۔ اندر تارخ میں لگائیے، لگاتے جائیے، دن میں کئی مرتبہ لگائیے، پک جاتا پکنے دیجئے، پھر بھی لگائیے، وہ ہڈی اوپر چلے جائے گی۔ اس طرح سے آپ جذام سے جو ناک بیٹھی بولے اس سے بچ جائیں گے آپ۔ ایک بات اور ایک بات یہ ہے کہ یہی جو کپی کے جو پتوں کا جو عرق ہے، 3 قطرے میں نے ڈالنے کے لیے کہا تھا، وہ ڈالیے۔ اس کے رپورٹس یہ آئے ہیں جن کو قوت شامہ یعنی سونگنے کی قوت جن کی ختم ہو گئی تھی وہ بحال ہو رہی ہے، وہ سونگنے کی صلاحیت آ گئی ان میں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی ناک کھلی بھی محسوس نہیں ہوئی، یہ ڈالنے سے ناک کھل گئی۔ اور بعض ایسے ہیں جن کو سانس پھول رہی تھی ناک بند ہونے کی وجہ سے، ان کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہے۔ بعض کو یہ شکایت آئی تھی کہ منہ سے سانس لیتے ایسا حلق خوش ہو کے نیند میں سے ہڑبڑا کے اٹھ جاتے تھے، ان کو بھی اللہ کے کرم سے یہ کیفیت سے اللہ نے نجات دی ہے۔ کپی کے جھاڑ، ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں جو BMS کی جو آخری بیچ تھی عثمانیہ یونیورسٹی کے، وہ ان کے اپنا معمول ہے، لیکن وہ نام بولنے سے انہیں منع کیا ہے، میں نام نہیں بول سکتا۔ بہت اچھے جو میرے دوست ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ پیٹ کا درد پرانے سے پرانا، اس کو کیا کرتے وہ خیمے کے ساتھ اس کے پتوں کو 10-15 پتے ڈال کے خیمے کے طور پہ صبح ناشتے میں کھلا دیتے، درم مسکے کی روٹی کے ساتھ، اس سے پیٹ کا درد رفع چکر ہو جاتا۔ ایک مرتبہ میں چھوتا، ایسا ان کا معمول ہے۔ تو اس طرح سے کئی بیماریوں پہ یہ پتے کو استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اور ایک ہمارے ایک حکیم صاحب تھے، گزر گئے، اللہ مغفرت فرمائے ان کی، وہ دانتوں کے منجن میں اس پتے کو استعمال کرتے تھے، تو اللہ کا کرم ہے، اس سے بھی دانتوں کے کیڑے مرتے اور دانت خراب ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور ایک ہمارے بابا ہے، نام نہیں لے سکتے ان کا، تو بہت اچھے بابا ہے، بابا نگر کے بابا ہیں، تو وہ اپنے صابن میں چہرے پہ لگاتے تھے تو چہرے کے دھبے ختم ہو جاتے اس سے۔ اگر آپ اس کے پتوں کو سکھا کے یا کچے پتوں کے پیس کے جہاں دھبے میں لگائیے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ یہ سب عوام کے لیے میں آسانیاں پیدا کرنے نسخے بیان کر رہا ہوں۔ حکیموں سے گزارش ہے اپنے مطلب کی زینت بنائیں نسخوں کو، اور طب کو زندہ کیجیے۔ مر گئی ہے طب، اس کو اٹھائیے، اب مجدد بنیے طب یونانی کے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔